العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فقال تعالی مخبرا و آمرا فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم۔ آج کے ہمارے اجلاس کا جو موضوع انتخاب کیا گیا زبان کی حفاظت اور خاموشی کی برکتیں، اللہ رب العزت نے ان دونوں عنوانات کے متعلق اپنے کلام مقدس میں جس آیت شریفہ میں اس کی اہمیت کو اجاگر کیا، موضوع کی مناسبت سے سورہ قاف کی آیت نمبر 18 کو انتخاب کیا گیا کہ جس میں اللہ رب العزت نے زبان کی اہمیت اور خاموشی کی برکتوں پر روشنی عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندہ جو بھی اپنی زبان سے کلام کرتا ہے تو اس کلام کو لکھنے کے لیے ایک نگہبان اس کے پاس قائم رہتا ہے۔ تو اس آیت شریفہ سے پتہ چلا کہ انسان اپنی زبان سے جو بھی کلمہ نکالتا ہے، چاہے وہ اچھا کلمہ ہو یا برا کلمہ ہو، نکلا ہوا ہر کلمہ فرشتہ اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیتا ہے، اور وہ درج کیا ہوا کلمہ قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں محفوظ رہتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ بندہ مومن کچھ کہنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچا کرے، اس کے بعد اس کلام کو تولنے کے بعد بولا کرے، اس لیے کہ زبان پہ آیا بول دیے تو بولنا آسان ہے، لیکن کل قیامت کے دن یہی کلمہ اس کے لیے کبھی گرفت کا سبب بھی بن سکتا ہے، یا وہی کلمہ کبھی اس کے لیے نجات کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ تو زبان اگرچہ کہ پورے اعضائے جسم میں چھوٹی سی چیز ہے، لیکن سارا جسم اس کے تابع ہے، سارا جسم اس کے ماتحت ہے، کیونکہ اللہ نے زبان کے اندر وہ قوت گویائی عطا فرمائی جس کی وجہ سے انسان اس گویائی کے ذریعے سے انسان کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، ایک معاشرے کو سدھار میں بھی لا سکتا ہے اور ایک معاشرے کو بگاڑ میں بھی لا سکتا ہے۔ یہ زبان کی طاقت ہے، یہ زبان کے اندر رب نے رکھی ہوئی نعمت ہے۔ اگرچہ کہ اعضائے جسم میں کئی نعمتیں خداوندی داخل ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں زبان بھی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اس نعمت کا صحیح حق ادا کریں اور اس نعمت کو صحیح مقام پر استعمال کریں، ورنہ اگر اس زبان کو دوسرے مقام پر استعمال کیا جائے تو پھر اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اس کے متعلق سخت گرفت ہوگی۔ اس لیے کہ زبان ہی ایک ایسی چیز ہے جو دونوں کے درمیان نفرتیں بھی پیدا کر دیتی ہے اور دونوں کے درمیان محبت کو قائم فرماتی ہے۔ زبان ہی ایک ایسی چیز ہے جو نکاح کی شکل میں ایک ازدواجی تعلق کو قائم کرتی ہے۔ زبان ہی ایک ایسی چیز ہے جو دونوں کے درمیان طلاق کے کلمے کے ذریعے سے دونوں کو جدائی پر قائم کر دیتی ہے۔ زبان ہی ایک ایسی چیز ہے جو کافر کو مومن بنا دیتی ہے اور مومن کو نعوذ باللہ کافر بھی بنا دیتی ہے۔ زبان ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر نفرتیں بھی پیدا کرتی ہے تو انسان کے دل میں محبت کی بیج کو بھی بولیا کرتی ہے۔ زبان ہی ایک ایسی چیز ہے جو قوم کو ہدایت کی رہنمائی بھی کرتی ہے تو اسی قوم کو تباہ و تاراک بھی کر دیتی ہے۔ زبان ہی ایک ایسی چیز ہے جو ایک سلطنت کو باقی رکھ سکتی ہے تو اسی سلطنت کو ہلاک اور تباہ بھی کر سکتی ہے۔ زبان ہی ایک ایسی چیز ہے جو رحمت خداوندی میں جگہ عطا کرتی ہے تو رحمت خداوندی سے اس کو خارج بھی کر دیتی ہے۔ چنانچہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق بشر کا لفظ کیا استعمال کر دیا کہ اب تک وہ رحمت خداوندی میں تھا،
حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بشر کا لفظ استعمال فرما کر خدا کی رحمت سے اپنے آپ کو خارج کر لیا۔ تو زبان انسان کو رحمت خداوندی میں بھی داخل کر دیتی ہے تو رحمت خداوندی سے محروم بھی کر دیتی ہے۔ لہٰذا سوچ کر کچھ بھی کہنے سے پہلے، زبان کو حرکت میں لانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا چاہیے، اس کے بعد زبان کو حرکت میں لانا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بنی آدم اکثر اپنی خطائیں زبان کے ذریعے سے ادا کر لیتا ہے۔ یعنی جتنے بھی غلطیاں، جتنے بھی خطائیں انسان سے ہوتی ہیں تو وہ زبان کے ذریعے سے ہوتی ہیں، کیونکہ زبان سے آدمی بیٹھے بیٹھے غیبت کر لیتا ہے، بیٹھے بیٹھے گالی دے لیتا ہے، بیٹھے بیٹھے جھوٹ بول لیتا ہے، بیٹھے بیٹھے نفرتیں قائم کر دیتا ہے، فتنے فساد پیدا کر دیتا ہے۔ تو زبان ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان کئی خطاؤں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اس لیے زبان کو وقت ضرورت پر استعمال کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ خاموشی کی طرف اپنے آپ کو مائل رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو جتنا بولنا نقصان دہ ہے اتنا خاموش رہنا فائدہ بخش بھی بیان کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو جتنا ان کی مقدر میں تھا اس زمین پر قائم رہنا، اتنے دن آپ اپنی زندگی کو اس زمین پر گزار دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب حیات شریفہ کے آخری ایام گزرنے لگے تو آپ کی اولاد جو پشت در پشت پیدا ہو چکی تھی، ساری اولاد آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئی اور آپ سے عرض کرنے لگی کہ ہمیں کچھ نصیحت فرمائیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام خاموش بیٹھے رہے۔ پھر آپ کی اولاد نے دوبارہ آپ سے عرض کیا کہ ہمیں کچھ نصیحت فرمائیے۔ پھر آدم علیہ السلام نے ان کے اس کلام کو سن کر خاموش رہے۔ اولاد نے آپ کی کہا، ہم بار بار آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ کچھ نصیحت فرمائیے، لیکن آپ ہیں کہ آپ ہمیں نصیحت کیے بغیر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایک بات بتائی جو ساری زندگی کو کامیابی عطا فرما سکتی ہے۔ ایک ہی کلام تھا، آپ نے اپنی زندگی کا سارا نچوڑ ایک کلام کے ذریعے سے اپنی اولاد کو نصیحت کے طور پر عطا فرمایا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کہا، اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا کہ اے آدم کم بولا کرو، کیونکہ جو کم بولا کرتے ہیں انہیں ہم اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آدمی کم بولنے سے خدا کی رحمت میں رہ جاتا ہے، زیادہ بولنے سے خدا کی رحمت سے نکلنے کا ڈر باقی رہتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے ایک بات بتائی لیکن دنیا و آخرت کا سرمایہ سامنے رکھ دیا۔ تو یہ روایت ابن عساکر کی روایت ہے۔ ایسے ہی کم بولنے کے متعلق حضرت سیدنا عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی علیہ رحمت رضوان اپنی کتاب فضائل رمضان میں بیان فرمایا کہ صوفیہ اکرام کے پاس مجاہدے کے 4 ارکان ہیں۔ ان 4 ارکان کو آپ نے یوں بیان فرمایا، کم بولنا، کم کھانا، کم سونا، لوگوں سے کم تعلقات رکھنا۔ یہ 4 چیزیں انسان کو منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہیں اور خدا کی قربت میں داخل فرما دیتی ہیں۔ کم بولنا، کم کھانا، کم سونا، لوگوں سے کم تعلقات رکھنا۔ تو یہ 4 چیزیں انسان کے لیے دنیا و آخرت کا عظیم سرمایہ قرار دیا گیا۔ تو کم بولنا بہت بڑی عبادت ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم بولنا اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ صرف عبادت نہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا کم بولنا، خاموش رہنا اعلیٰ ترین کی عبادت ہے۔ کیوں اعلیٰ ترین کی عبادت فرمایا گیا؟ اس کی مزید وضاحت اور ایک حدیث پاک میں یوں بیان کیا جاتا ہے، بیہقی شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر 2 باتیں بیان کرتا ہوں، ان کو تھامے رکھو، اگرچہ کہ تمہارے جسم پر یہ ہلکے ہیں لیکن میزان عمل پر یہ بھاری رہیں گے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ مجھے عنایت فرمائیے کہ وہ 2 باتیں کیا ہیں
جو میرے جسم پر ہلکی ہوں گی اور قیامت کے دن میزان عمل پر بھاری نظر آئیں گی۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا حسن اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرو، خاموشی کو اختیار کرو۔ تو خاموش رہنا اور حسن اخلاق کو اپنانا یہ میزان کو وزن کرنے والی چیزیں ہیں، اگرچہ کہ جسم پر ہلکی چیزیں ہیں۔ تو دیکھنے میں یہ چیزیں آسان ہیں لیکن انسان کے لیے آخرت میں کامیابی سے سرفراز فرمانے والی ہیں۔ چنانچہ حضرت بزرگان دین کی ایک بات آپ کی خدمت میں رکھ کر اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ کبھی کبھار انسان کی زبان سے کوئی چیز پھسل جاتی ہے، تو ایسے ہی بزرگان دین سے اگر کوئی چیز زبان سے نکل جاتی، بے فضول بات ان سے نکل جاتی، تو وہ اتنا ندامت اور پچھتاوا کرتے کہ اپنے نفس کو بار بار ڈانٹتے ڈپٹتے، یہاں تک کہ نفس کو سزا دینے پر بھی آمادہ ہو جاتے۔ ایسے ہی حضرت تابعی، ایک تابعی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ غالباً حضرت حسان بن سنان تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گزرے ہیں، وہ اپنی حیات شریفہ کا ایک گوشہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک علاقے سے گزر رہا تھا کہ میری نظر ایک بڑے مکان پر پڑی، تو میں نے اس مالک مکان سے پوچھا کہ یہ مکان بنانے میں تجھے کتنا عرصہ ہوا، کتنا وقت درکار ہوا؟ پوچھنے کا تو میں نے پوچھ لیا، لیکن بعد میں مجھے اتنی شرمندگی محسوس ہوئی کہ مجھے ضرورت کیا تھی اس کے گھر کی معلومات کرنے کے لیے؟ گھر اس کا تھا، مالک وہ تھا، مجھے اس کے گھر کی معلومات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں میں بیکار کے اپنی زبان کو حرکت میں دے دیا؟ تو آپ نے اس بات کو اتنا پچھتاوا محسوس کیا اور اپنے آپ پر اتنے نادم اور پشیمان ہوئے کہ آپ اپنے نفس کی طرف توجہ دیتے ہوئے کہا، اے مغرور نفس، تو نے مجھے کتنی بڑی ہلاکت میں ڈال دیا۔ خدا نہ خواستہ کل اس کلام پر رب کے دربار میں مجھے سوال ہوگا تو میں کیا جواب دوں گا؟ لہٰذا تیرے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تجھے اس کی سزا دی جائے۔ چنانچہ حضرت حسان بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ایک فضول بات، اگرچہ کہ فضول بات نہ تھی لیکن اس کو انہوں نے فضول بات جانا، تو اس پر 1 سال تک نفل روزہ رکھ کر اپنے نفس کو سزا عطا فرمائی۔ 1 سال تک نفل روزوں کا اہتمام کیا، صرف ایک فضول کلام اپنی زبان سے نکالنے کی وجہ سے، اگرچہ کہ وہ ان کے پاس فضول کلام نظر آتا ہے لیکن دیکھا جائے تو کوئی فضول کلام نہ تھا، لیکن ان کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے ان کے لیے وہ فضول کلام تھا۔ لیکن آج ہماری حالت، ہم بیٹھتے ہیں فضول کلام کرنے کے لیے، ہم بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کی عزت کی دھجیاں اڑانے کے لیے، ہم بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کی غیبت اور برائی کرنے کے لیے۔ تو غور کریں کہ ہم کتنے ہلاکت میں جا رہے ہیں اور بزرگان دین نے ہمیں کیا نصیحت عطا فرما رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خاموشی میں نجات ہے، خاموشی میں دنیا و آخرت کا سرمایہ ہے، اور خاموشی میں خدا کی قربت ہے، اور انسان بولنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا چاہیے۔ اور یہ خاموش رہنا صرف انسان کے لیے باعث سعادت نہیں، بلکہ جانور بھی اگر خاموش رہتا ہے تو فائدے بخش میں رہتا ہے۔ چنانچہ ایک بادشاہ اپنی زندگی کا ایک گوشہ بیان کرتا ہے۔ بحرام ایک بادشاہ ہے جو بیان کرتا ہے اپنی زندگی کی ایک حالت کو۔ میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، اچانک مجھے ایک پرندے کی آواز سنائی دی، تو فوری میں نے اپنی تیر کو اس کی طرف چلایا، جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوا۔ تو بادشاہ آگے بیان کرتا ہے کہ زبان کی حفاظت انسان کے لیے بھی ضروری ہے اور فائدہ بخش ہے، تو جانور اور پرند چرند کے لیے بھی فائدہ مند بخش ہے۔ اگر وہ آواز نہ کرتا تو میں اس کی طرف تیر نہ چلاتا، تو اس نے آواز کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ اگر وہ خاموش ہوتا تو اپنی جان کی حفاظت فرما لیتا۔ تو خاموشی کبھی انسان کو جان سے بھی حفاظت عطا کرتی ہے، تو یہی خاموش نہ رہنا کبھی جان پہ بھی لا لیتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اس آیت شریفہ اور احادیث شریفہ